اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دل کو عرش الہی بنانے کا طریقہ۔ دیکھیں، یہ کام بہت زیادہ آسان ہے اور انسان پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے دل کو عرش الہی بنا لے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مومن، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ دل کو عرش الہی بنانا سے انسان کی زندگی جو ہے وہ زندگی میں اس کو جنت مل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں، اور جو کہ بہت آسان ہے، تو آپ کو دنیا میں جنت مل جاتی ہے۔ اور تو آپ کا وہ دل جو ہے عرش الہی بن گیا، اور یہ عرش الہی جب بن گیا تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ بہرحال اس کا طریقہ دیکھیں، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کام کو کرنے کا عزم کرنا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ اپنے رب کو راضی کرنے کا مہم شروع کریں گی تو اس کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کرنا ہوگا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف۔ اور یہ قرآن میں آپ دیکھیں کہ اس کا بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہے، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جو رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، ایمان لیا ہے، یقین کر لیا، عمل صالح کیا، تو اس کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور ایک اور آیت ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تم اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اس طرف، فاستقیموا الیہ، اپنا رخ اس طرف کر لو، واستغفروہ، غلط مقاصد زندگی سے توبہ کرو۔ یہ دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہم غلط مقاصد زندگی سے تو باز نہیں آتے، عام انسان اپنے خداؤں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جو ہمارے سینے میں خدا ہیں اس کو تو ہم چھوڑنے کا نہیں، میں تو اس کو آپ دیکھ لیں اپنے اپنے جو محبوب ہیں، آپ کو ہر ایک انسان کے اپنے اپنے محبوب ہوتے ہیں مختلف قسم کے، نہیں یہ کام تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی نشہ کر رہا ہے، اور وہ ایسا نشہ زیادہ وہ نہیں ہے لیکن کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یا کوئی بھی کسی سے آپ نے تعلق کو ما سوی اللہ سے آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہے، مادی چیز ہے، جو بھی ہو، تو اس سے تعلق انسان کہتا ہے یار یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، نہیں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ جب قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر جو کامیابی ہے وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے، لن تنالوا البر، جب تک تم اپنی محبوب اشیاء قربان نہ کر دو اللہ کے، حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب یہ اس میں صرف روپے پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی انسان کے محبوب ہو سکتے ہیں، اور بھی میں اب تفصیل میں کیا جاؤں، لیکن یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، لیکن ہر محبت کو جس سے محبت رکھتا ہے وہ محبت اس کو نکالنی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ چھوڑ بھی دیں۔ مثال کے طور پہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کے جسم سے، اب وہ جسم نہیں، اس کے روح سے آپ کو اللہ کی وجہ سے پسند کرنا ہوگا، یا جو بھی ہے۔ مثال میں نے آپ کو دی نا، یا کوئی بھی چیز ہے، مادی چیز ہے جس کا تعلق مادے سے ہے، تو وہ محبتیں، مادی محبتوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔
اب یہ محبتیں تو ہم نے پالی ہوئی ہیں، یعنی اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ محبتیں تو ہم نے پالی ہوئی ہیں، لیکن دل کو عرش الہی بنانے کے لیے وہ تمام محبتوں سے آپ نے دستبردار ہونا ہوگا، اپنی محبت کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا کہ بھائی میرا تو محبوب صرف اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے انسان سے محبت کرنی ہے۔ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے آپ ذرائع ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ذرائع کو بھول کے اصل جو ہے بس اس کو پالیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ بریانی کھانا چاہتے ہیں، کیا بریانی، اب اس کے لیے جو ذرائع ہیں وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں تو تب آپ بریانی کھا سکیں گے۔ یا آپ چائے بنانا چاہتی ہیں تو چائے بنانے کے جو اسباب ہیں اس کو، یہ عالم اسباب ہے۔ ہدایت آپ کو سبب سے ملے گی، محبت بھی آپ کو سبب سے ملے گی۔ تو اللہ کی محبت کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول سے محبت۔ آج اللہ کی محبت کو پانے کا، رسول کی محبت کو پانے کے لیے آپ نے کسی انسان کو ڈھونڈنا ہوگا، اس سے محبت کرنی ہوگی، اور یہ تو یعنی قرآن میں ہے کہ آپ یعنی انسان سے محبت۔ یہ مضمون طویل ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یعنی اشارہ کر رہا ہوں، کوئی تفصیل چاہے گا تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ لیکن دل کو عرش الہی بنانے کے لیے اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا۔ ایک بات، اپنے مقصد زندگی کو یعنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا۔ دنیا آخرت کو ترجیح بنانا ہوگا کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، سب کچھ یعنی اپنا سب کچھ اللہ کے لیے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ ہم نے تو اپنی دوڑ دھوپ یعنی دنیا کے لیے خاص کر دی، عام طور پہ یعنی حالات تو انتہائی برے ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دل کو عرش الہی بنانے کا طریقہ آسان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مقصود کو پہچان لیں، مقصود کو منزل کو مقصود بنا لیں، اور اس کی محبت اپنے دل میں لے آئیں، اور اس کے پھر طریقہ کار ہیں۔ یہ تو مختصر نشست، مختصر دورانیہ کی بات چیت ہے، اس میں ہم تفصیل نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ وہ مزکی جو ہے، جو انسان، جو کامل انسان ہے، اس سے آپ رابطہ کریں گے تو وہ آپ کے دل کی صفائی کر دے گا، دل کی صفائی ہو جائے گی، تو پھر یہ ہوگا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ جب تمنائیں رخصت ہو جاتی ہیں تو دل خالی ہو جاتا ہے، جب دل خالی ہو جاتا ہے تو یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں پھر گھر والا آ جاتا ہے۔ اگر اس وقت آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں تو محسوس نہیں کرتی، میرا دل تو عرش الہی نہیں ہے، تو اس کو آسان ہے کہ اس کو پاک کر لیں، دیگر خواہشات سے پاک کروا لیں۔ یہ میں آپ کو بات آپ خود نہیں کر سکتے، انسان کامل سے اس کو پاک کروا لیں دل، اور پھر محنت بھی کریں۔ وہ پاک کرنے کا طریقہ بتائے گا، اس کے لیے پھر آپ نے محنت اور جد و جہد کرنی ہے، اور جو ناموافق حالات ہیں اس میں ایک بہترین آپ نے اپنا ایک نمونہ دکھانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی آزمائشوں کو قبول کرنا ہے۔ جو آزمائشیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم جس حالات میں ہیں ہر شخص کے لیے وہ آزمائش ہے، اس حالات وہ امتحان ہے، تو اس امتحان میں آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کا دل پاک ہو جائے گا، دل آپ کا کیا بن جائے گا؟ عرش الہی۔ پھر کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارے شیخ اس سلسلے میں ایک شعر فرماتے تھے کہ کوئی آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، کوئی آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، نظارہ کو جنبش مژگاں بھی بوجھ ہے۔ سمجھ لیں، نظارہ، کوئی آنکھوں والا تیرے، اللہ مخاطب ہے، تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، نظارہ، جو نظارہ ہوتا ہے نا،
اس کو جنبش مژگاں بھی بوجھ ہے. جنبش مژگاں کہتے ہیں یہ آنکھوں کی پلک کو جھپکنے کو کیا کہتے ہیں؟ جنبش مژگاں. یعنی اتنی بھی بوجھ ہوتی ہے، اگر اتنی بھی میں پلک جھپک لوں تو اتنا وہ نظارے میں انسان محو ہو جاتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے کی. بہرحال یہ پھر باتیں ہیں اور پھر طریقہ کار ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کو ڈھونڈنا ہوگا اور یہ باقی باتیں جو ہے اس سے سیکھنی ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.